جی میرا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے بھی؟ کیا لوگوں نے ویسی ہی باتیں بنا رکھی ہیں؟ کیا لوگوں کی ویسے ہی ہوائی سوچ ہے؟ کیا انسانوں کے حساب کتاب کے لیے کیا واقعی میں قیامت آئے گی؟ کیا ویسے ہی ہوائی خیال اور سوچ ہے؟ اگر واقعی میں حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے تو دلیل دے کر ثابت کر کے بتائیں اور آسان زبان میں سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آپ کیسے بھی سوال کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ جبھی تو ایمان بنے گا، جبھی تو زندہ یقین بنے گا موت کے بعد کی زندگی پر۔ آپ ہر پرکار کے سوال کریں، میں دلیل سے آپ کو جواب دوں گا تاکہ آپ کا ایمان زندہ ہو، ہم سب کا ایمان زندہ ہو، یقین بنے۔ تو بھئی اس ٹاپک پر ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن کائنات کا چلنا اور بننا یہ ثبوت ہے کہ کسی نے اس کو بنایا ہے اور کوئی اس کو چلا رہا ہے۔ کوئی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی، بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس کائنات کا ایک مالک ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ایک مالک کی بادشاہت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ دن سب کے لیے نکلتا ہے، چاہے کوئی کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو۔ رات سب کے لیے ہوتی ہے، سب کے لیے سونے کے لیے، آرام کے لیے ہوتی ہے، چاہے کوئی کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو۔ بارش سب کے لیے برستی ہے، گرمی سردی کا موسم سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ اس سب کا مالک ایک ہے۔ اب اس مالک نے دنیا بنائی، کیوں بنائی؟ تاکہ وہ بن دیکھے پہچانا جائے۔ اس لیے ہم اصلی مالک کو اس سنسار میں دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ وہ ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب آپ اس کائنات میں غور کریں، اس کائنات میں حقیقت کو دیکھیں۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں جھوٹے گمان میں جیتے ہیں، جھوٹے دھرم کے خیال میں، شیطانی خیالوں میں، جھوٹ کے خیال میں جیتے ہیں دنیا میں زیادہ تر۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ یہاں لوگ مرتے رہتے ہیں، زندہ انسان اپنی آنکھوں سے دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، اور اپنی زندگی کا بھی پتہ ہے کہ اگلے پل کا بھروسہ نہیں، ختم ہونے کا، لیکن جھوٹے خیال میں کیسے جیتے ہیں؟ پھر بھی دنیا میں جو ہے ایسے رہتے ہیں جسے ہمیشہ رہنا ہو۔ اب دیکھو، اس سچ کا ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر اس جھوٹی خیال میں ہر انسان جی رہا ہے۔ پھر بھی دنیا میں انسان ایسے جی رہا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جھوٹے خیال میں، جیسے اسے دنیا میں ہمیشہ جینا ہو۔ اس خیال، جھوٹے خیال کو لے کر لوگ جی رہے ہیں۔ جبھی تو لوگ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اس کا حق مار، اس پہ ظلم کر، اس پہ جاستی کر کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا مال مار لوں، اس کا مال مار لوں۔ دولت آئے چاہے حرام سے آئے، ہیں، دولت سے عزت ملے گی۔ جھوٹے خیال میں لوگ جی رہے ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ حقیقت کچھ اور ہے اور جھوٹا خیال کچھ اور ہے۔ تو حقیقت پہ غور کریں، اس کائنات کی حقیقت پہ غور کریں کہ بھئی یہ کائنات کتنے بہترین طریقے سے بنائی گئی ہے اور اس کی رچنا کتنی بڑھیا بنائی ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ ایشور چلا رہا ہے۔ یہ دن کا نکلنا، رات کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین میں سے روزی پیدا کرنا، ان لاکھوں کروڑوں بچوں کو روز پیدا کرنا، انسانوں کو پیدا کرنا، ان کے اندر رچنا کو رچ کے دنیا میں بھیجنا، سچ اور جھوٹ کی رچنا، فطرت رچ کے دنیا میں بھیجنا، اور امتحان لینا، دو راستے بنانا، چاہے اللہ کا انکار کر دے یا اس کا احسان مان لے، اس کی پہچان کر لے۔ رچنا میں رچ کر جیون کا مقصد بھیجتا ہے، اور پھر اسی رچنا کی یاد دہانی کے لیے اسی رچنا کے آدھار پر پیغمبروں کے دوارا اپنے آدیش بھیجتا ہے، اپنا حکم بھیجتا ہے۔ پھر پیغمبر سے کہتا ہے کہ تیرے اندر بھی وہی رچنا ہے جو میں ہر بچے کے اندر رچ کے بھیجتا ہوں، سچ پہ چل، جھوٹ پہ نہ چل۔ جب سچ پہ چلتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں، اور جب جھوٹ پہ چلتا ہے تو بے چین کر دیتا ہوں۔ تو پوری طرح جھوٹ سے بچنے کی اور پوری طرح سچ پہ چلنے کی جو رچنا ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے۔ پیغمبر کو بھیجتا ہے، پھر پیغمبر کو آدیش دیتا ہے کہ اس حکم پہ چل کے دکھا،
اور ان لوگوں کو دکھا کہ میں نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے، میں نے ان کو اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا سچ کا راستہ اللہ کا ہے، تو یہ سچ کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر لیں، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لیں، تو یہ میری محبت حاصل کر لیں گے اور پھر یہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو بھئی دو راستے بنائے ہیں، اللہ کے انکار کا، ناشکری کا، دشمنی کا، اور ایک ہے اللہ کا احسان ماننے کا، شکر ادا کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے، لہذا دو راستے بنائے ہیں اور اللہ نے ہمارا دنیا میں امتحان لیا ہے، پریکشا لی، اس نے ہماری ٹیسٹ لیا ہے کہ ہم اس کا سب کچھ اسی کا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب جو قدر کرنے والا ہے، اللہ کا احسان ماننے والا ہے، اس کا انجام موت کے بعد جنت ہے، جو اللہ کو راضی کر کے مرا ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے، اور جو انسان اللہ کو ناراض کر کے مرا، اللہ کو بھول کر، جھوٹ پر چل کر، دنیا بٹورتے ہوئے مرا، جرم جاستی کرتے ہوئے مرا، اس کا ٹھکانہ موت کے بعد جہنم ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا واقعی میں موت کے بعد جنت اور جہنم یعنی زندگی ہے بھی، یا ویسی ہوائی خیال ہے، یا ویسی لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں؟ تو میرے بھائی ایک بات پہ غور کرو، عقل کی آنکھ کھولو اور ذرا سوچو کہ یہ کائنات کتنے بہترین طریقے سے بنائی ہے، یہ کسی خدا نے بنائی ہے، بغیر بنائے نہیں بنی ہے اس طرح سے اتنی اچھی، اور کتنے بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ ایک پیڑ کا پتا بھی اٹھا کے دیکھو گے تو اس پہ بھی نسوں کا سا تانا بانا بنا ہوا ہے۔ کیا بغیر کسی بنانے والے کے ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، تمہارے ہاتھوں پہ بھی نسوں کا تانا بانا بنا ہوا ہے۔ یہ کسی بغیر بنانے والے کے بغیر بن گیا؟ ایٹومیٹک سسٹم ہے کیا یہ؟ ایٹومیٹک سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل کی آنکھ کھولو اور جاگو کہ اس کائنات کا حقیقت میں ایک مالک ہے۔ عقل کو روشنی دکھاؤ تاکہ دل میں سچ ٹھک جائے اور زندہ ایمان بنے، اندھے ایمان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور تمہارے اندر جو جیون کا مقصد ہے، اللہ کی پہچان ہے، سب رچی ہوئی ہے، اپنے من میں ڈوب کر ایشوری رچنا کے اندر پہچان لو ایشور کی مرضی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو زندگی کا سراغ تمہارے اندر ہے، خود پہچانو کہ تمہارے اندر جو اللہ نے رچنا رچی ہے یہی جیون کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو دنیا میں کھوجو کون سا دھرم صحیح بتا رہا ہے۔ تو وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن کو سمجھو اور دنیا میں دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے دنیا میں سچ ہو رہا ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تمہارے اندر سچ ہے۔ تو بھئی سچائی کو سمجھو، ایسے نہیں کہ ہوائی فائر مار دی، سچائی کو سمجھو۔ اب کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، بھائی یہ بتاؤ مجھے، ایشور سب کو پیدا کر رہا ہے، اگر ایٹومیٹک سسٹم ہوتا تو ہر انسان کے اندر ایشوری رچنا نہ ہوتی رچی ہوئی، سچ اور جھوٹ کی، سمجھے؟ اس لیے سچ اور جھوٹ کی جو رچنا رچی ہوئی نا فطرت انسان کے اندر، کہ انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتا ہے تو بے چین کر دیتا ہے، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ خود غور کریں آپ، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا۔ تو یہ رچنا جو رچی ہوئی ہے، اس رچنا کے آدھار پر ایشور ہمیں بدلہ دے گا، اگر نہیں دے گا تو پھر تو بے فضول کی چیزیں ہیں، پھر تو بیکار پیدا کیا گیا ہے پھر ہمیں، بھائی کسی کو غریب کے یہاں پیدا کر دیا، اس سے کیا قصور ہے بھائی؟ کسی کو بادشاہ کے یہاں پیدا کر دیا تو پھر تو کھیل ہو رہا ہے ویسے ہی نہیں۔ حقیقت میں موت کے بعد حساب کتاب ہے، زندگی ہے، قیامت آئے گی تاکہ سب کو بدلہ دیا جائے۔ دیکھو دو راستے بنائے ہیں اس اللہ نے، ایشور نے ہمارے اندر، حرام حلال۔ حلال وہ ہے جو جس سے ہمیں سکون شانتی ملے، ایشور کا راستہ، اللہ کا راستہ، اور حرام وہ ہے جس سے ہم بے چینی ہو، جھوٹ کا راستہ، گناہ کا راستہ ہے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پتی پتنی کا جو بندھن ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ حلال طریقے سے، کہ انسان کے اندر سیکس کی خواہش ہے، حلال طریقے سے پوری کر، ایشور نے رکھی ہے تو حلال طریقے سے پورے کر، حرام سے نہ کر۔ اسی پرکار سے روزی ہے، حلال طریقے سے کما، سچ بول کے کما، جھوٹ بول کے نہ کما، پالنے والا اللہ ہے۔ ابھی شیطان نے پروبنڈا پھیلا رکھا ہے کہ بھئی جھوٹ میں کامیابی نہیں، جھوٹ میں نہیں، سچ میں ہی کامیابی ہے۔ سچ پہ چلنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا، اور جو مقدر میں روزی لکھی ہے اتنی ہی پائے گا، اس سے زیادہ نہیں پائے گا، یاد رکھیں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا، جب سے آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، ان کی نسل جو ہے آ رہی ہے دنیا میں، اللہ دکھائی نہیں دے رہا، چپ چاپ پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے کھانے پینے کے لیے، ہے نا، اور جینے کا سسٹم سارا چلا رکھا ہے اس نے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سانس لیتے ہیں ہم، دل کا۔ آپ کائنات میں غور کریں،
آپ اس میں حقیقت پہ غور کریں کہ کائنات کا سسٹم بھی ایک پریکشا کا ہال بنایا ہے، اس نے ٹیسٹ لینے کا ہال اسی حساب سے بنایا ہے کہ ایک حساب سے دن کا سسٹم بنایا وقت کے حساب سے کہ اتنے وقت تک دن کا سسٹم رکھنا ہے تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں میری رچنا کے آدھار پر، سچائی سے کریں یا جھوٹ سے کریں، اور پھر اتنے سمے تک یہ تھک جائیں گے، پھر تھکان کا سسٹم بنایا انسان کے شریر میں، پھر رات کا سسٹم بنایا کہ اتنے وقت تک رات رکھنی چاہیے تاکہ یہ آرام کر لیں، ہیں سوچے ذرا آپ۔ تو اسی حساب سے اب انسان کے اندر جو کھوپڑی میں نشہ بھر دیا ہے ہمیشہ جینے کا، اور اس کو مرنا ہے، اور اس کو مرنے کا ہوش نہیں ہے۔ مرنا اس لیے کہ یہ امتحان کا جہان ہے، جنت کی اچھا اس کے لیے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ پہچان سکے کہ ہمیشہ جینے کی چاہت جو رکھی ہے یہ جنت کی اچھا ہے۔ جنت آسمانوں کے اوپر ہے جو موت سے پاک ہے، دکھوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک، ہر ڈر اور غم کی بادشاہت سے پاک ہے وہ، اور یہاں ہم ڈر اور غم کی بادشاہت میں گھرے ہوئے ہیں اللہ کی۔ تو جو عقل سے سچائی کو پہچان لے، اپنے سچے مالک کو پہچان لے، اور اپنے رچنا کے آدھار پر اپنے مالک کی مرضی کو پہچان لے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرا امتحان لے رہا ہے، سچائی کا راستہ اس کا ہے، تو لہٰذا میں سچا انسان بنوں، اچھا انسان بنوں، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کروں، اللہ کے حکموں کے دوارا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمرپت کر دوں، اپنی گردن کو اللہ کے قدموں میں جھکا دوں اور اپنی منمانی چھوڑ دوں، اپنے رب اپنے پالنہار کی مرضی پہ چل کر اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لوں، تو میں اس کی محبت کو حاصل کر لوں گا۔ اس نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں، ہیں ہاں ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کا احسان ماننے والے بنیں، اللہ سے دوستی لگائیں، تو سچائی پہ چلنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں جھوٹے زیادہ ہیں، سچے بہت کم ہیں، اس لیے سچے انسان کو سچائی سمجھنے میں سمے لگ جاتا ہے، کیونکہ اگر 100 جھوٹے ہوں اور اس میں ایک سچا ہو تو ایک سچے کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، پھر 100 جھوٹوں کا پروپگنڈا اس کے دماغ پر حاوی رہتا ہے، سچا جو بول رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایسی کہہ رہا ہوگا، اس لیے آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ اس دنیا میں انسان کی آنکھیں کھلی ہے، کان کھلے ہیں، مگر عقل بند ہے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے۔ جب انسان محنت کرے گا، لگن سے، دل سے اللہ کی پہچان کرے گا تو اللہ اسے ہدایت دے گا، سچا راستہ دکھائے گا اور اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا اس کی عقل کو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے من ہی من میں سچ اور جھوٹ سمجھاتا ہے، اسی کو قرآن میں ہدایت کہا گیا ہے۔ تو جو حقیقت کو پہچان لے بس وہی کامیاب ہے، اور وہ اس پریکشا میں پاس ہو جائے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا اور نرک کی آگ سے بچ جائے گا۔ پہچانے گا وہ، یاد رکھیں، جو دنیا کی طرف سے پیٹھ کرے گا، پوری دنیا سے پیٹھ کر لے گا اپنی، اور اللہ کی طرف کو چہرہ کرے گا، یاد رکھیں۔ جیسے ہزاروں کی بھیڑ میں بچے کی ماں بیٹھی ہو تو بچہ اگر دیکھ لے ماں کو تو دوڑا جاتا ہے نا، اور جا کے رو رو کے ماں سے مانگتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اسی طرح سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بھول بھال کے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے جو اللہ کے پیچھے بھاگے گا اور اللہ سے رو کے مانگے گا، اللہ اسی کو بے ہدایت دے گا، اسی کو سچا راستہ دکھائے گا، اسی کو بھٹکنے سے بچائے گا، اسی کو دنیا اور شیطان کے دھوکے کے پروپگنڈے سے بچائے گا۔ اور یاد رکھنا، کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم ہنس کے یا مذاق سے یا مذاق میں اللہ کی بات سن کر کبھی اللہ کو نہیں پا سکتے، ہم اللہ کو ہم رو کر ہی پا سکتے ہیں۔ اللہ کو پانا اللہ کی محبت کو پانا ہے، یاد رکھیں۔ اس دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، مت ہیں، فرقے ہیں بنے ہوئے، مگر جب سب کا مالک ایک ہے، اس کی رچنا بھی ہر انسان کے اندر ایک ہی ہے، اس رچنا کے آدھار پر اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ پوری طرح جھوٹ سے بچ اور پوری طرح سچ پہ چل۔ اب انسان اپنی عقل سے نہیں چل سکتا بھائی، یاد رکھیں، کیونکہ دنیا میں انسان جھوٹ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جو کتاب جو آسمان پہ سے آئی ہے، آخری کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قرآن میں سنسار کے سچے مالک اللہ نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا۔ تو اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور پھر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر جیون جینا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اب مسلم بن کر اللہ کی مرضی پر چل کر، دنیا والوں کی اور اپنی مرضی کو چھوڑ کر، سمجھے، اللہ کی مرضی پر چل کر، اب اللہ تعالیٰ دکھائے گا تمہیں دنیا میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔
جو اللہ سمجھائے تمہیں منی من میں اس پہ چلو، اور پھر اس پہ چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرو۔ اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، جتنا بھی ہو دل سے کرو، اور جو رہ جائے اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ جتنی مجھ میں سکت تھی، طاقت تھی، تو نے دی تھی مجھے، اتنی میں نے محنت کری، باقی جو مجھ پر رہ گیا تیرا حق ادا نہ ہوا تو مجھے معاف کر دے، اور میری روح کو، میری آتما کو برائی گندگی سے پاک کر دے۔ تو بھئی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کسی کے پاس بھی دھرتی پر جتنے انسان گھوم رہے ہیں، ان کے کسی کے پاس بھی اگلے سانس کا ضمانتی کارڈ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس چیز پر محنت کریں، دیر نہ کریں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دیں، مسلم بن جائیں، اس کی آگیا کاری، اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کریں۔ اس نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تمہارے بنانے والے سچے مالک، سنسار کی ہر چیز کے سچے مالک کا سچا یہی راستہ ہے، اس پر جم جاؤ۔ دنیا گمراہوں سے بھری پڑی ہے، اس دنیا میں لوگ گمراہ ہیں، ایشور کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے بہکائے میں نہ آئیں، یہی سچا دھرم ہے، اسی پہ جم جائیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک سمے تک کے لیے بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی بھی نسل ہے ان کی، اللہ تعالیٰ روز کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کر رہا ہے، رچنا کو رچ کے بھیج رہا ہے، جیون کا سمے دے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ سب سے کرم کروا کے، سب کی زندگی کی ریکارڈنگ کرا کے اٹھا رہا ہے۔ پھر دنیا ختم ہونے کا سمے آئے گا، قیامت کا دن، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کرے گا، صرف اللہ باقی رہے گا، باقی سب کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، پھر دوبارہ سب کو زندہ کر دے گا، اور جتنے بھی انسان ہیں سب کو زندہ کرے گا، اور سب کو پھر بدلہ دے گا اپنی رچنا کے آدھار پر۔ جو سچ پہ چلا ہوگا، جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، احسان مانا ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ کامیابی کی زندگی جنت میں ہے۔ اور جس نے دنیا بٹورنے میں لگا رہا ہوگا، جھوٹ پہ چلا ہوگا، فساد پھیلایا ہوگا، اللہ کو بھول کر جرم جاستی کی ہوگی، ہے نا، اللہ سے دشمنی نبھائی ہوگی، اللہ کی ناشکری کری ہوگی، جو برے کرم کر کے مرا ہوگا، دیکھو سب مر رہے ہیں نا، مر رہے ہیں، اچھائی مر رہا ہے، برائی مر رہا ہے، کرم کر کے مر رہے ہیں سب، اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ نرک کی آگ ہے، نرک کا قید خانہ ہے، جہنم کا قید خانہ ہے۔ تو میرے بھائیو، کائنات کا ایک حساب سے چلنا اور انسان کے اندر رچنا کا رچنا، یہ خدا کا ثبوت ہے، اور خدا نے بے فضول پیدا نہیں کیا یہ سب چیزیں، یاد رکھیں، وہ رچنا کے آدھار پر بدلا دے گا۔ تم دیکھ نہیں رہے دنیا میں جیون کا سمے دیتا ہے سب کو، مرنا سب کو ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ اب جو انسان ایماندار سچا بن کے مرا وہ تو کامیاب ہے، اور جو بے ایمان بن کے مرا وہ ناکام ہے، جو بغیر ایمان کے مرا وہ ناکام ہے، جو ایمان لے کے مرا وہ کامیاب۔ ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے، اور سچائی کے راستے پر چل کر ہی ایمان ملتا ہے انسان کو، اور جس کو اللہ کی محبت نصیب نہ ہوئی، بے ایمانی کر کے مرا، وہ اس کے لیے ناکامی ہے، موت کے بعد جہنم کی آگ ہے۔ اور جو اللہ کا احسان مان کر اللہ کی محبت لے کے مرا، ایمان لے کے مرا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو بھی ایک ہی بار میں ہم ساری بات نہیں کر سکتے، سوال تو بہت لمبا ہے، جواب بھی اس کا بہت لمبا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر اس کے بہت سارے جواب دیے ہم نے، ہے نا، ہر طرح کے سوال جواب ہیں تاکہ ایمان زندہ ہو۔ تو ہمارے چینل کے اندر بھی ویڈیو دیکھیں، سبھی ویڈیو دیکھیں لگاتار، ایک ایک کر کے۔ تو بھئی ہم اللہ کی مرضی کو سمجھیں اللہ کے قرآن کے دوارا ہیں۔ ہمارے چینل میں ہر ویڈیو میں اللہ کی مرضی بتائی گئی ہے، اس لیے جو ہے ہتھ کارول دل یارول، یعنی کہ ہاتھ دنیا کے کام میں لگے رہیں اور دل اللہ کی طرف، اللہ سے یاری لگائیں۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اللہ کی مرضی سے جیون نہیں جیتے، اپنی منمانی سے جیون جیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ کیا یہ سچائی کی تحقیق کر کے، اللہ کی مرضی کی سچائی کی تحقیق کر کے مسلمان ہوئے ہیں؟ نہیں، بس جو شیطانی فرقے بنا رکھے ہیں شیطان نے، جو جس فرقے میں پیدا ہو گیا وہ اسی فرقے کو مانتا ہے، سچ کو ماننے کو تیار نہیں۔ شیطان کے جھوٹ کے فرقے کے رنگ میں ایسے رنگا ہوا ہے کہ سچی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہر فرقے والا کہتا ہے کہ میں تو اپنے بڑے بوڑھوں کی بات مانتا ہوں، کوئی بزرگ کہتا ہے، کوئی بڑے بوڑھے کہتا ہے، کوئی بڑے کہتا ہے۔ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے تو سچ کو مان، اگر تیرے بڑے بوڑھوں کی بات سچی ہے تو سچ کو مان، اگر غلط ہے، جھوٹ ہے تو مت مانے اس کو۔ اللہ کا حکم تو پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا اور پوری طرح سچ پہ چلنے کا ہے۔ تو یہ کتنے مسلمان ہیں؟ کیا یہ
اللہ کی پیاس میں سچائی کی تحقیق کر کے مسلمان ہوئے؟ نہیں، جو فرقے میں جس میں پیدا ہو گیا وہ اسی فرقے کو مانتا ہے۔ تو یہ تو بھیا اپنے فرقے کو پھیلا رہے ہیں، نہ یہ سچے دین کو سمجھتے ہیں اور نہ سچے دین کو پھیلاتے ہیں، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں۔ جو جس فرقے میں پیدا ہو گیا اسی فرقے کو آنکھ میچ کر مانتا ہے اور ہر دھرمی اپناتا ہے، سچ کو نہیں مانتا۔ اب انسان تھوڑا بہت تو سوچے کہ جو رب مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کم سے کم میں اس کی کچھ تو اس کی سچائی کی تحقیق کروں۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کے سچے دین کی تحقیق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی قدر نہیں کرتا، دنیا کی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ دنیا میں ایک چمچ بھی لے کے آتا ہے بازار سے تو اس کی بھی تحقیق کرتا ہے کہ مہنگی نہ ہو، بڑھیا چمچ ہو۔ اللہ کے دین کو کوئی نہیں پرکھتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ تو بھئی یہ اپنے گھمنڈ میں رہتے ہیں، جھوٹ کے نشے میں رہتے ہیں، یہ نہ اللہ کے سچے دین کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر چلتے ہیں، نہ اسے پھیلاتے ہیں۔ یہ اپنے شیطانی فرقے پر چلتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں، اس لیے بنا سمجھے قرآن پڑھتے ہیں، بنا سمجھے نماز پڑھتے ہیں۔ بھیا یہ قوم شرک میں ملوث ہے، اسی لیے اس قوم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور یہ دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے۔ جو دل سے اللہ کی طرف کوشش نہیں کرے گا، یاد رکھیں شیطان اسے اچک لے گا، شیطان اس کے بھٹکا دے گا۔ اب دیکھو نا، کوئی شرک میں زیادہ گندگی میں ملوث ہے، شرک کی گندگی میں کوئی کم ملوث ہے۔ اب ساری محنت کری، نماز پڑھی، سارے کام کرے، ساری محنت کری، اور لاسٹ میں جب دعا مانگی تو شیطان نے کہاں دھوکہ دیا کہ حضور کے صدقے میں دعا یا اللہ قبول فرما لے۔ یہ شرک کروا کر کے ساری محنت بیکار کرا دی، جبکہ نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے اور نہ حدیث میں ثبوت ہے۔ نہ قرآن میں اللہ نے کہیں فرمایا کہ تم میرے نبی کا وسیلہ دے کر کے مجھ سے دعا کرنا تو قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، نہ حضور نے اللہ کہیں حدیث میں فرمایا کہ تم میرا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کرنا، جب تو اللہ قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ ان کے بڑے کرتے آئے ہیں، بڑے بوڑھے وہی کریں گے، سچ کو نہیں مانیں گے۔ تو بھیا دنیا بے ایمانوں سے بھری پڑی ہے، باہر سے دکھاوا تو ایماندار کا کرتے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور اندر سے ایک بے ایمان ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ تو اس دنیا میں زیادہ تر میرے بھائیوں بے ایمانوں کی بھیڑ ہے، جھوٹوں کی بھیڑ ہے، اور دھرم کے معاملے میں اور دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے دنیا، جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے بھئی ایمان والے کے لیے جھوٹوں میں رہنا سچے کو بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس دنیا میں سچ بولو گے، سچ پہ چلو گے، سمجھے، تو تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سچ پہ چلنے والے بہت نہ کی برابر ہیں۔ ایمان والے کے لیے فساد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف پر راضی ہو، اللہ کی تعریف دنیا میں کرے، اللہ کی غلامی اپنے اندر لوگوں کو دکھائے، دھرتی پر جھک کر رہے، فساد نہ پھیلائے، فساد پھیلانے کی نیت نہ کرے دھرتی پر۔ اور اصل فساد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر کے شیطان سے لڑے۔ جو شیطان جو ہے خناس، بڑا خطرناک ہے۔ جو شیطان دل میں خناس ڈالتا ہے، دوسروں کے پرتی غلط خیال ڈالتا ہے، جھگڑا کرانے کے لیے اکساتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ باہر بھی شیطان ہے انسانی شکل میں، مگر اندر والا شیطان بڑا خطرناک ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کیا طریقہ ہے بچنے کا کہ کوئی اس کے بارے میں غلط گمان خیال رکھے، مگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھا خیال رکھے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاوا کرے۔ یہ شیطان کی مرضی کو مارنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ فسادی لوگوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بھائی جو خام خواہ اٹک لڑائی لیتے ہیں، خام خواہ سر میں کنکری مارتے ہیں۔ ایسے لوگ کم ہیں جو خام خواہ اٹکتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ سے انتقام کی دعا کریں کہ اللہ تو انتقام لے۔ تو بھئی ایک اچھا انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے دھیان سے، اللہ کی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کی اور پوری طرح سچ پر چلنے کی، شرک سے پاک ہونے کی، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب تک انسان شرک کرتا رہے گا اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو جب انسان سنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات، سچ پر چلنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، شرک سے پاک ہونے کی، تو وہ من ہی من میں اپنی عقل
چلاتا ہے اور سمجھ کر سچائی کو سمجھ کر مان لیتا ہے، اس سے اپنی زندگی بدلتا ہے ہیں؟ اب عقل اس لیے سچ کو پہچاننے میں چلاتا ہے کیونکہ دنیا میں دھرم کے نام پر بے حساب دھوکہ پھیلا ہوا ہے ہیں؟ سچ کی کھوج اللہ کی کھوج اور پیاس ہے، یاد رکھیں، پھر اسے اللہ کی محبت کا انعام مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان چیز دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے یا سنتا ہے، اس کے اندر دو خیال آتے ہیں، اچھا یا برا۔ پہلا خیال برا آتا ہے، پھر اچھا آتا ہے۔ تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، جو عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، جس کے اندر اللہ کی پیاس ہوتی ہے، وہ برے خیال پہ ایک دم سے نہیں چلتا، وہ رکتا ہے، اپنے دف کو مارتا ہے، اور پھر جو بعد میں اچھا خیال آتا ہے اس پر چلتا ہے، پھر وہ شیطان کے دھوکے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ پہلا خیال شیطانی دھوکے کا آتا ہے، دوسرا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو جو اپنے اندر برے خیال کو مارے گا اور اچھے خیال پہ چلے گا، وہ اچھا انسان بن جائے گا، وہ اللہ کی طرف بڑھ جائے گا، وہ حقیقت کو پہچان لے گا۔ اب جو لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں، ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطانی خیال کو پہلے فالو کرتے ہیں، اچھے خیال کو دبا دیتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے بندوں کو چھانٹنے کے لیے، سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، گناہ پر پچھتاوا، گناہ میں اللہ تعالیٰ بے چین کرتا ہے۔ اب دنیا میں اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے، اسلام کو پھیلواتا ہے، پھر جن کے اندر روگ کم ہوتے ہیں جھوٹ کے، برائی کے، جب اسلام پھیلتا ہے تو ان کے اندر روگ بڑھ جاتے ہیں، تو اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، سچائی کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ اسلام حرام سے روکتا ہے، حلال پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ انہیں حرام میں مزہ آتا ہے، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، اور جو ہے تمہارا بلاತ್کار کرنے میں، جاتی واد کے نام پر فساد پھیلانے میں، ہے نا، مورتی پوجا میں، شیطانی کاموں میں، انہیں مزہ آتا ہے، حرام کام میں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جب اسلام پھیلتا ہے تو ان کے اندر روگ بڑھ جاتا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈھیل دیتا ہے، چل میں نے تجھے سمجھ دے رکھی ہے سچ اور جھوٹ کی، جان بوجھ کر جس راستے کو اپنائے چل، میں نے تجھے فری ول دیا ہے، تجھے آزادی دی ہے، جیون کا سمے دیا ہے، جیسے کرم کر کے آئے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے دشمن جگہ جگہ جاگ رہے ہیں، ہے نا، یہ نہیں کہ صاحب ایک ہی جگہ پہ، پوری دنیا میں دیکھیں آپ کس طرح سے جاگ رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلوا رہا ہے۔ اب جن کے اندر جو جھوٹے بے ایمان مکار لوگ ہیں، حرام سے مزہ لینے والے، وہ جاگ رہے ہیں، ان کے کرم کھل کے سامنے آ رہے ہیں، وہ کرم کر رہے ہیں، جیون کا سمے دے رکھا ہے اللہ نے، پھر موت دے کے اٹھائے گا، پھر کرموں کو بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیو، چھوٹی سی زندگی ہے یہ، جو انسان سمجھ جائے، غور کر لے، حرام سے اپنی خواہشیں پوری نہ کرے، حلال سے کرے، اللہ کی مرضی پہ چلے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو حرام سے اپنی خواہشیں پوری کرے گا، وہ مرنے کے بعد تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ جو ہے اسلام دھرم کے پیچھے ہی لوگ اتنے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اسلام سچا دھرم ہے، یہ کسی انسانوں کا بنایا ہوا دھرم نہیں ہے کہ صاحب کسی ایک خاندان کے لیے ہے، یا کسی ایک بستی کے لیے ہے، یا کسی ایک گاؤں کے لیے ہے، یا کسی ایک شہر کے لیے ہے، یا کسی ایک دیش کے لیے ہے۔ نہیں، جو پوری دھرتی کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک، جو پوری کائنات کا مالک ہے، یہ اس کا دھرم ہے۔ ہر انسان کے اندر اس کی جو رچنا رچی ہوئی ہے، اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا اور سچ پہ چلنے کا دھرم ہے۔ اب یہ جگہ جگہ مسلمان کیوں جلیل ہو رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ یہ اپنے اپنے فرقوں پر پڑے ہوئے ہیں، اپنی منمانی سے زندگی جی رہے ہیں، اللہ کی مرضی پر نہیں آتے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہے نا، اس لیے دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب غیر مسلمان سوال پوچھتے ہیں، ان کا جواب دے نہیں پاتے، کیونکہ خود گمراہ ہیں یہ بیچارے، جواب دے نہیں پاتے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ اب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ تم سچ پہ چلو اور سچ کو دنیا میں پھیلاؤ۔ جب انہوں نے نہیں پھیلایا، اپنے اپنے فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو جن تک نہیں پہنچایا اسلام کو، وہ بیچارے جانور ہیں انسانی شکل میں ہیں، کیونکہ اسلام ہی تو دھرم ہے دھرتی پر، اس سنسار کے سچے مالک کا، جو جانور کو انسان بناتا ہے۔ جب وہاں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا تو اللہ نے ان جانوروں کو ان کے اوپر حاوی کر دیا۔ بھئی گائے ایک جانور ہی تو ہے، جانور کے بچے کو، بچڑے کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے گائے کا پیشاب نہیں پینا چاہیے، دودھ پینا چاہیے، مگر یہ انسانی شکل میں جو جانور ہیں، ان کو اس چیز کا ہوش نہیں ہے، یہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں اور گوبر کھا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، تو یہ جانور ہیں کہ نہیں؟ اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے بھائی، آپ کرموں سے دیکھیں، کرموں سے دکھائی دیتا ہے کہ کون انسان کیسا ہے۔ انسانی شکل کا صرف ڈھانچہ ہے، شکل صورت ہے، کرم جانوروں والے ہیں، جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ تو یہ جو ہے، جو عام مسلمانوں کی بھیڑ ہے،
یہ دھرم کے چھوٹے چور ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے، پھر بھی اپنی زندگی نہیں بدلتے، سچائی پہ نہیں چلتے، باہر سے دعویٰ کرتے ہیں ایماندار ہونے کا، اندر سے بے ایمان۔ اور یہ جو ہے دھرم کے بڑے چور ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چوروں پر بڑے ڈکیت حاوی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈریں، اس کے حکم پہ آ جائیں، سچائی پہ آ جائیں، اللہ ہی کی بادشاہت ہے اس دھرتی پر۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں اور اللہ کی سچائی کو پھیلائیں۔ اللہ کی بغیر مرضی کے ہمارا کوئی بال بھی نہیں ہلا سکتا، یاد رکھیں۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا ایک گندگی کا گھر ہے، گندگی کا گھر، فساد کا گھر، برائی کا گھر، دکھوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، موت کا گھر، بڑھاپے کا گھر، گندگی کا گھر۔ ہمارے پیٹ میں گندگی، ہر گھر میں لیٹرین کے گٹر بھرے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہی گندگی میں لپت ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے حکموں کے دوارا پاک ہو جاتا ہے وہ نرک سے بچ جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے موت کے بعد۔ جو اپنے گھمنڈ کو اللہ کے قدموں میں مٹا کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑی عجیب بات ہے، دیکھو، ہر انسان مرنے کے لیے بنا ہے، لیکن مرنے سے بے خبر ہے، اور مرنا ہے انسان کو اور بے خبر ہے، اور مرنا ضرور ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ہر انسان کو دیکھو گا آپ دنیا میں، دنیا کی بات کر رہا ہوگا، موت کی بات کوئی نہیں کرتا کہ مرنا بھی ہے، بھئی جانا ہے، دنیا چھوڑنی ہے۔ تو میرے بھائیو، ساری کائنات میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی میں بھی اللہ کی مخالفت، اور اللہ کی طاقت کے سامنے اللہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی، اللہ کی طاقت اور شان کو بھول کر اس سے بغاوت اور دشمنی اپناتے ہیں، اپنی جھوٹی خدائی کا ڈھنڈورا پٹواتے ہیں، ایک گندے پانی کا قطرہ ہو کر اپنے سامنے لوگوں سے سر جھکواتے ہیں۔ وہ اپنے وقت میں خدا کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کتنے لاچار ہیں یہ لوگ جو اپنی اکڑ اور گھمنڈ کے باوجود سچے خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے کٹ پتلی اور کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے دن اور رات میں، اللہ کی دھرتی میں، اللہ کی بادشاہت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اور سچے خدا کے تابع رہتے ہیں، اس کے وس میں رہتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، انہیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی دھرتی پہ چل پھر رہے ہیں، اللہ کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کے نکالے ہوئے دن میں کرم کر رہے ہیں، اللہ کی ہوئی رات میں آرام کر رہے ہیں، اللہ کی روزی کھا پی کر زندہ ہیں۔ انہیں ہوش بھی نہیں ہوتا، اللہ کا حق مارتے ہیں، اپنے سامنے سر جھکواتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کتنا گرا ہوا ہے انسان کہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے، پھر بھی اس کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے آگے سر جھکواتے ہیں، اس کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کا سب کچھ کھا پی کر اللہ سے دشمنی نبھائیں، ان کے لیے اللہ نے نرک کی آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کو پورا نہ کریں تو ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے جس کی تنہائی، اکیلا پن برائی سے پاک ہے، جس کے اکیلے پن میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور برائی خیالوں سے بچتا ہے، کیونکہ اکیلے میں جو ہے شیطان برے خیال ڈالتا ہے۔ جو اکیلے پن میں جیسا ہے وہ انسان ویسا ہی ہے، یاد رکھیں۔ جو اکیلے پن میں برے سوچتا ہے، بری باتوں کو سوچتا ہے، تو وہ انسان برا ہے، اور جس کی تنہائی، جو اکیلے پن میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ انسان اچھا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام دھرم کسی دیش سے نہیں، پوری انسانیت سے جڑا ہوا دین ہے، دھرم ہے، جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اسلام کسی ایک علاقے یا کسی گاؤں یا شہر یا کسی دیش کا دین نہیں، بلکہ پورے انسانیت کے لیے یہ آیا ہے۔ پوری انسانیت کو بتاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے اور ناکامی کا راستہ یہ ہے۔ جو سنسار کے سچے مالک اللہ کی ایشور کی پہچان کراتا ہے، اور سنسار کے سچے مالک جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے سامنے سمرپت کرنے کا نام اسلام ہے، اس کی آگیا کا پالن کرنے کا نام مسلم ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام دھرم
نہ ہی سعودی عرب کا دین ہے، نہ کسی ایک قوم اور برادری کی جاگیر ہے۔ یہ دھرم سنسار کے سچے مالک کا ہے، جس کا زمین و آسمان میں جس کا سب کچھ ہے، اور یہ دھرم سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، جس نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچ کے بھیجا ہے، پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا طریقہ، پوری طرح سچ پر چلنے کا طریقہ۔ جس نے اس دھرم کو اپنایا، اسلام کو قبول کیا، اپنے سچے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا اور اپنی منمانی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر جیون جیا اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لیا، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور موت کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔